حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت بڑا لشکر تھا جس میں انسانوں، جنوں کے ساتھ ساتھ پرندے اور جانور بھی شامل تھے۔ وہ ان کے درمیان سخت نظم و ضبط کی پیروی کرتا تھا اور کام کے دوران وہ باقاعدگی سے فوج کا جائزہ لیتا تھا۔ ایک دن جب وہ کسی مشن پر تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے اور دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ لشکر / مجلس سے غائب ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کا جائزہ لیا، پھر فرمایا مجھے حد کیوں کر نظر نہیں آتا وہ غابوہے میں سے ہے، میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، وہ میرے پاس کوئی کھلی دلیل لائے گا۔ قرآن 27:20-21۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاس واپس آیا اور کہا کہ میں وہ بات سمجھتا ہوں جو تم نہیں سمجھتے، اور میں سبا کی طرف سے تمہارے پاس ایک یقینی اطلاع لایا ہوں۔ قرآن 27:22۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو مزید بتایا کہ بلقیس نامی ایک ذہین اور طاقتور عورت سلطنت پر حکومت کرتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس تخت سمیت ہر چیز کی فراوانی ہے، اور سبا شیبہ کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے سورج کی پرستش کرتے تھے۔ بے شک میں نے ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے ہوئے پایا، اور اسے کثرت دی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک زبردست تخت ہے۔ قرآن 27:23۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا اور اس طرح انہیں راستے سے ہٹا دیا، اس لیے وہ راست پر نہیں آتے۔ القرآن 27:24۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات سنی اور فیصلہ کیا کہ ملکہ سبا کو ایک خط لکھیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ہود علیہ السلام درست ہیں یا نہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ نے کہا ہے سچ ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ قرآن 27:27۔ سلیمان علیہ السلام نے ہود کو ہدایت کی کہ وہ خط چھوڑ دیں اور اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے چھپ جائیں۔ یہ خط لے لو اور ان کے حوالے کرو، پھر ان سے منہ پھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قرآن 27:28۔ فرمابردار ہدہد نے ان کی ہدایات پر عمل کیا اور ملکہ سبا شیبہ کو خط دینے کے لیے واپس اڑ گئے۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس میں لکھا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم میرے مقابلے میں سربلند نہ ہو بلکہ میرے پاس مسلمان ہو کر آؤ، سچے ایمان والے جو پوری اطاعت کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن 27:30-31۔ وہ پریشان اور الجھن میں پڑ گئی اور اپنے تمام وزراء اور مشیروں کو طلب کر کے ان سے تجاویز طلب کی۔ کہتی تھی اے سردار، مجھے میرے معاملے کے بارے میں مشورہ دیں، میں کبھی بھی کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ اب میری موجودگی میں نہ ہوں۔ 27:32۔ اس پر اس کے وزراء نے جواب دیا کہ اب ہم میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور ہم اب کے فرمابردار رہیں گے اور اب جو فیصلہ کریں گے اسے قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم طاقت کے مالک ہیں اور زبردست قوت کے مالک ہیں، اور حکم اب کا ہے، تو دیکھو اب کیا حکم دیتے ہیں۔ القرآن 27:33۔ ملکہ سبا بلقیس نے ایک ذہین عورت ہونے کے ناطے اپنے سب سے قیمتی خزانے سے قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سوچ کر بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ اس سے کوئی جن اور غصہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور اس کے لوگوں میں سے بڑے لوگوں کو نیچے کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ قرآن 27:34۔ اور یقیناً میں ان کو ایک تحفہ بھیجنے والا ہوں اور انتظار کروں گا کہ رسول کیا جواب لاتے ہیں۔ قرآن 27:35۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحائف کے ملنے پر فوراً رد کر دیا اور فرمایا کہ یہ تحائف ان تمام تحائف کے سامنے کچھ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا آپ میری دولت سے مدد کریں گے؟ لیکن جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے حال کی وجہ سے خوش ہو رہے ہو۔ قرآن 27:36۔
सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने दरबारियों को तहाइफ और मलिका बल्कीस के लिए पैगाम देकर वापस भेजा कि अल्लाह सुब्हाना औताल के हुजूर सर तस्लीम खम कर दें, वरना वो अपनी फौज के साथ आएगा और सबा को तबाह कर देगा। मलिका के दरबारी तोहफा लेकर उसके पास वापस गए और सुलेमान अलैहि अस्सलाम का पैगाम पहुंचाया। इसके बाद इसने सुलेमान अलैहि अस्सलाम के महल में जाने का फैसला किया। सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने जब उनकी आमद की खबर सुनी तो पूछा कि उनके पहुंचने से पहले उनके लश्कर में से कौन इसे मलिका का तख्त ला सकता है। तमाम जिन्नात आपस में ये कहते हुए मुकाबला करने लगे कि वो तख्त सुलेमान अलैहि अस्सलाम के जाने से पहले ले आएगा। सुलेमान अलैहि अस्सलाम किसी तेज रफ्तार वसीला का इंतजार कर रहे थे कि अचानक एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था कहने लगा कि मैं ला सकता हूं, और वो पलक झपकते ही वही मौजूद था। जब तख्त उसके सामने रखा गया तो सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी तारीफ की। मलिका बल्कीस जब सुलेमान अलैहि अस्सलाम के महल में पहुंची तो उनसे पूछा गया कि क्या ये उनका तख्त है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये उनके तख्त से मिलता जुलता है। फिर सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने मलिका को महल के हाल में दाखिल होने को कहा, जिसका फर्श चमकता हुआ शीशा बना हुआ था। उसने ये सोचकर अपना लिबास उठाया कि ये पानी है। फिर सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने इत्तला दी वो के फर्श शीशे से बना है। मलिका बल्कीस ने फिर अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया। उसने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया है और मैं सुलेमान के साथ मिलकर अल्लाह रब अल आलमीन, इंसानों, जिन्नों और तमाम मौजूदात के ताबे हूं। कुरान 27:20-44। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश व खुर्रम रहें।